جناب اقبال فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمسایہ جبریل امی بندے خاکی، ہمسایہ جبریل امی بندے خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور فرماتے ہیں جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یقیناً مومنین کی یہ شان رہی ہے کہ وہ جہاں پہنچ گئے اپنے کردار و عمل سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق کریمانہ سے، اپنی مومنانہ شان سے حالات اور زمانے کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے اپنے مفاد کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ دین کے مفاد کو انہوں نے ترجیح دی اور اپنے سارے مفاد کو دین اور اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جذبہ قربانی، ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے والی اگر کوئی ذات تھی تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ کی سرزمین سے لے کر مدینہ کی سرزمین تک جو 23 سالہ مدت میں ایک عظیم اسلامی انقلاب برپا کیا ہے، اس اسلامی انقلاب کے لانے میں صحابہ کرام کا رول رہا ہے۔ یقیناً ان کو بنانے میں اور سنوارنے میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خون جگر شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ نبوت جب کبھی سیدنا ابو بکر کی طرف پڑی تو فرمایا میری امت کے سب سے رحم دل یہ ابو بکر ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، کبھی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے حیا والے عثمان ہیں۔ مولا علی شیر خدا کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری امت کے سب سے بڑے قاضی یہ علی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو امین الامت بنا دیا، حضرت زبیر بن عوام کو اپنا حواری قرار دیا، اور اسی طریقے سے صحابہ کی مقدس جماعت کو سنوارتے گئے، سجاتے گئے۔ زمانے والوں نے دیکھا کہ وہ عرب کی سرزمین جو تاریکیوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی اور جہل کی آماج گاہ تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان شاگردوں نے علم کی ایسی شمع روشن کی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا عرب کیا، بلکہ پورا خطہ یورپ کہہ لیں، خطہ افریقہ کہہ لیں، یہاں تک کہ چین کی وادیوں تک علم کی خوشبو پہنچی ہے اور علم کا نور پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے جو اس سلسلے میں قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں بے نظیر ہیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں گے کہ یقیناً اسلامی سیاست میں بڑی اتھل پتھل بھی ہوئی ہے، حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کیا کیفیت ہو گئی تھی پورے مدینے کی سرزمین پر، اور کس طریقے سے عرب کے مختلف علاقوں میں نئے نئے فتنے جنم لینے لگے تھے، نبوت کے دعوے دار پیدا ہو رہے تھے۔ ایسے سخت موقع پر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کی کہ جنہوں نے کمان سنبھالا اور ہر طرح کے فتنوں کا سد باب کیا،
یہاں تک کہ حضرت عمر جیسا سخت مزاج آدمی بھی جہاں نرم پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لرزش نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ سیدنا عمر کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا تھا۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسند خلافت پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال متمکن رہے ہیں۔ 10 سالہ مدت میں کس طریقے سے شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک اسلام کا جھنڈا لہرایا، تاریخ کے جاننے والے اسے بخوبی جانتے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ 12 سال آپ کی خلافت کی مدت ہے۔ ابتدائی 6 سال تو ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن 6 سال کے بعد حالات بگڑتے گئے، یہاں تک کہ آپ کو اپنی جان بھی اس دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دینی پڑی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس وقت وہ اپنے حجرے میں قرآن کھولے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ظالموں نے جب آپ پر حملہ کیا ہے تو آپ کے خون کے قطرے سے قرآنی آیات کے صفحے رنگین ہو گئے، بالخصوص فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر قرآن کی اس آیت پر حضرت عثمان غنی کے خون کے قطرے کا ٹپکنا، اس میں بہت سارے نکات علماء نے بیان فرمائے ہیں، لیکن یہاں وہ تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے جن کا مطالعہ ہے، اور یقیناً اہل علم یہاں پر موجود ہیں۔ یہ مبارک پور علم والوں کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے، دانشوران کا شہر ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدنا مولا علی شیر خدا مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ حالات دیگر گوں ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کی حفاظت اور صیانت کے لیے جس طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں، وہ اپنی نظیر آپ ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں تک کہ وہ شخصیت جسے اللہ تبارک و تعالی نے کعبے میں پیدا کیا تھا، دین کی حفاظت کرتے ہوئے مسجد میں شہید ہو جاتا ہے۔ یہ مولا علی کی شان جسے شاعر نے بیان کیا ہے کہ کسیرا میسر نشدئی سعادت بکابا ولادت بمسجد شہادت، روئے زمین پر یہ سعادت علی کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوئی کہ وہ پیدا تو کعبے میں ہوا اور شہید مسجد یعنی اللہ کے گھر میں ہوا۔ اللہ کے گھر میں اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ عام طور پر جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ خلیفہ برحق کتنے ہیں، خلیفہ راشد کتنے ہیں، تو ہم کہتے ہیں 4، لیکن یاد رکھیں خلیفہ راشد 4 نہیں ہیں، حقیقتاً خلیفہ راشد 5 ہیں، اور وہ 5ویں خلیفہ امام حسن مجتبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا، کہ اس خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی اور 30 سال کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی 6 مہینے تک مولا علی کے بعد مسند خلافت پر متمکن رہتے ہیں، اور پھر امام حسن مجتبی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب جنگ کی نوبت آتی ہے تو امت کی جان بچانے کے لیے، مسلمانوں کو خون خرابے سے بچانے کے لیے اس مسند خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کرتے ہیں اور دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اپنے نانا جان کے اس فرمان پر انہوں نے گویا مہر لگا دی ہے کہ ان نبنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہوگا یعنی سردار ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ کر مسلمانوں کے 2 طبقے کو میں صلح فرمائے گا۔ چنانچہ حال یہی ہوا کہ بہت بڑا خون خرابہ سیدنا امام حسن کی صلح کی بنیاد پر مسئلہ حل ہو گیا، لیکن بہرحال پھر زمانہ وہ آیا ہے حضرت امیر معاویہ کے بعد، وہ زمانہ آیا کہ ان کا وہ بیٹا جنتی صحابی کا بیٹا
جو یقیناً جہنمی ہے، یزید پلید تخت نشی ہوتا ہے، اور پھر کربلا میں جو کچھ ہوا ہے وہ خوب آپ جانتے رہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر صرف محرم الحرام میں کیا جاتا ہے، بلکہ حقیقتاً امام عالی مقام کی قربانی کا تذکرہ تو پورے سال ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام کو ایک نئی زندگی اگر کسی نے دی ہے تو وہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اسی لیے خواجہ خواجگان نے فرمایا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس طرح کے اشعار یا امام حسین کا تذکرے کو ہم نے کہیں نہ کہیں محرم الحرام کے مہینے تک محدود کر دیا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں اسلام کی بات ہوگی، اسلام کی قربانیوں کی بات ہوگی، اسلام کی قربانی کا تذکرہ بغیر امام حسین اور اہل بیت اطہار کی قربانی کے مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ ذکر نہ ہو جائے۔ امام حسین نے جس جرأت کے ساتھ، جس جوان مردی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ آپ نے کلمہ اعلاء کلمت الحق بلند کیا ہے، وہ بعد والوں کے لیے ایک نمونہ بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں بھی علماء کرام اور علماء حق نے زہر کا پیالہ پی لینا گوارا کیا ہے، لیکن حق کہنے میں انہوں نے اپنی کبھی زبان بند نہیں کی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے ہیں، لیکن بادشاہ وقت سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے پیرو ہیں، اور جن کا مذہب حنفی ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا، زہر کا پیالہ پلایا گیا۔ آپ نے سارے ظلم و تشدد کو برداشت کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی طریقے کا سمجھوتا نہیں کیا۔ امام سرخسی کو اسی حق بیانی کے جرم میں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، اور برسوں اسی کنویں میں وہ مقید رہتے ہیں، اور اس طرح کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، ان علماء کو، ان ائمہ کو، ان مجاہدین کو یہ جذبہ جو پیدا ہوا ہے وہ حسینی جذبہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں میرے امام عالی مقام نے یہ قربانی نہ دی ہوتی تو شاید یہ جذبہ بعد والوں کے اندر پیدا نہ ہوا ہوتا۔ اس لیے بڑے بڑے ظالم و جابر طاقتوں سے وہ ٹکرا گئے، لیکن دین کے معاملے میں کسی طریقے کا انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ مجھے ایک نام یاد آ رہا ہے، جو عراق کے بڑے فقیہ اور عالم دین ہیں، جن کا نام ہے یحییٰ بن یعمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فقیہ عراق ہے، اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ بنو امیہ کا زمانہ ہے۔ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم و جابر حکمران اس شہر پر کہہ لیجئے کہ بنو امیہ کا وہ گورنر ہے، بغداد کا گورنر ہے، اور ایک طریقے سے پوری حکومت جو ہے کا وہ نگراں وہی ہے۔ حجاج ابن یوسف کو آپ بخوبی جانتے ہیں، اللہ نے بہت ساری خوبیاں بھی اسے دی تھی۔ وہ حافظ قرآن تھا، وہ قاری قرآن تھا، وہ زبردست مجاہد تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا فصیح و بلیغ تھا۔ جب خطاب کرتا تھا، تقریر کرنے پر آتا تھا، وہ سما باندھ دیتا تھا، اور لوگ اس طریقے سے اسے سنا کرتے تھے کہ جیسے بس اب ہلیں گے تو ان کے سر سے پرندے اڑ جائیں گے۔ ایک دم لوگ سکوت کر کے، ساکت جو جامد ہو کر کے حجاج ابن یوسف کے تقریر کو سنا کرتے تھے۔ یہ حجاج ابن یوسف ہی ہے جس نے قرآن پر زبر زیر پیش، جسے اعراب کہتے ہیں، وہ لگوایا ہے۔ ابھی یقیناً یہ قاری قرآن اور حافظ قرآن کیا عالم قرآن بھی اگر ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، بہت اچھا عالم اگر ہوگا، نحو و صرف پر اس کی گہری نظر اگر ہوگی، تو وہ تو پڑھ سکتا ہے بغیر زبر و زیر کے، ورنہ عام عالم بھی بغیر زبر و زیر پیش کے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اچھے حافظ قرآن کے سامنے رکھ دیا جائے تو نہ پوچھیے، بڑے بڑے حافظ قرآن کو سہو ہو جاتا ہے، یہاں پر زبر ہے کہ زیر ہے کہ پیش ہے،
تو عین حالت تراویح میں قرآن کھول کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں مغالطہ تو مجھے نہیں ہو رہا ہے کہ زبر کو میں نے زیر پڑھ دیا یا زیر کو پیش کر پڑھ دیا. اور جانتے ہیں یہ زبر زیر پیش کا لگوانے والا وہی حجاج ابن یوسف ہے. اور حجاج ابن یوسف کے حکم پر جس فقیہ اور عالم دین نے یہ زبر زیر پیش سب سے پہلے لگایا ان کا نام یحییٰ بن یعمر ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نعرہ لگوانے اور سبحان اللہ کہلوانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن ذرا گردن وردن آپ ہلائیں گے نا تو ہمیں لگے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ورنہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے لگے کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس بدی پہ گرائے، سامنے والے کو میری بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے. میں نعرے کا قائل نہیں ہوں، اور یہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ذرا ادھر سے کہو سبحان اللہ اور ادھر سے کہو سبحان اللہ. کسی سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں پابندی بھی نہیں ہے. کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، نعرہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن میں کہلواتا نہیں، توجہ چاہتا ہوں. لیکن ہاں چہرے کی کیفیت کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے اندازہ ہو کہ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں. یہ مبارک پور میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے زمانے طالب علمی یاد آتا ہے. آپ میں سے بہت سارے حضرات نے حضرت مولانا عبدالحق صاحب مصباحی مدذ اللہ العالی کو دیکھا ہوگا. جانتے ہیں نا مولانا عبدالحق صاحب کو؟ ان کی درسگاہ میں پڑھتے تھے ہم لوگ. تو میں شروع میں پیچھے بیٹھ گیا، یا کوئی بھی ایسا بچہ جس کا خاص خیال کرتے تھے تو وہ آگے بلاتے اور اس کے بعد کہتے کہ ہاں سلمہ ذرا چہرے پر بشاشیت پیدا کر، ہے نا، مسکراتا ہوا چہرہ لا اور ایسا چہرہ پیدا کر، ایسا چہرہ رکھ کہ ہم کو لگے کہ تو بات سمجھ رہا ہے میری، ہے نا. یہ صحیح بات ہے کہ تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے کو لگنا چاہیے کہ سامنے والے میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں. تو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ لگوانے والا گورنر اعراب زبر زیر پیش کون ہے؟ حجاج ابن یوسف. لگانے والے پہلے فقیہ اور عالم دین کون ہے؟ یہ حضرت یحییٰ بن یعمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لیکن اسی حجاج ابن یوسف کو بہت بڑا کارنامہ تھا، یہ بہت بڑا کارنامہ، لیکن وہ اتنا بڑا ظالم و جابر تھا خوبی کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا ظالم و جابر تھا کہ کیفیت تھی کہ نہ جانے کتنے صحابہ اور تابعین، علماء، فقہا کو اس نے قتل کروا دیا تھا. اس کے ہاتھ خون سے رنگین تھے. غالباً آخری قتل جو اس نے کروایا ہے وہ حضرت سعید بن مسیب کا کروایا ہے. اور پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کے لیے بد دعا حضرت سعید بن مسیب کی زبان سے نکلی ہے تو وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا دنیا سے وہ گیا ہے. حجاج ابن یوسف پیارے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لاکھ خوبی تمہارے اندر ہو، لیکن اگر ظلم کا عنصر تمہارے اندر ہے، ظلم کا عنصر تمہارے اندر ہے تو ظلم کی بنیاد پر تم کبھی پنپ نہیں سکتے. یقیناً ظالم حکومت بھی ہمارے اوپر اگر مسلط کی گئی ہے تو یہ ہمارے اپنے ظلم کی بنیاد پر، کیونکہ آج ہم اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک عالم دوسرے عالم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عدم برداشت کے دلدل میں ہم ڈوب چکے ہیں. یاد رکھیں، کسی نے حجاج ابن یوسف سے کہا تھا، اے حجاج، تو نے تو حضرت عمر فاروق جیسے شخصیت کا زمانہ دیکھا ہے، تو پھر کیوں آخر تو ظلم کرتا ہے، عدل و انصاف سے کام کیوں نہیں لیتا ہے؟ تو بڑا زبردست جملہ اس نے کہا تھا سنو، تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاؤں گا، لیکن تم ابو ذر کے جیسے نہیں ہو تو میں بھی عمر کے جیسا نہیں بن سکتا. میں اللہ کا عذاب بنا کر تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہوں. یہ اللہ کا عذاب ہے جو حکومتیں ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں. ہم تعصب کے دلدل میں خود ڈوبے ہوئے ہیں
اور امید کرتے ہیں کہ کافر و مشرک حکومت ہمارے ساتھ تعصب نہ برتے. تعصب ہمارے رگو ریشے میں بھرا ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں دوسرے سے کہ دوسرا ہمارے ساتھ تعصب نہ کرے. تو یہ ضمنی چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. تو یہ اتنی خوبیوں والا حجاج ابن یوسف تھا، لیکن ظلم کی بنیاد پر وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس کی دنیا بھی خراب ہوئی گئی. عاقبت کے بارے میں واللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں کہ اس کے عاقبت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقیہ عراق کے بارے میں اس حجاج ابن یوسف کو معلوم ہوا کہ یہ حسنین کریمین کو ابن رسول اللہ کہتے ہیں. رسول اللہ کے بیٹے، ابن رسول اللہ کے معنی رسول اللہ کے بیٹے کہتے ہیں. تو حجاج ابن یوسف کو بڑا غصہ آیا، اور غصہ آنا تھا کہ وہ دور بنو امیہ کا زمانہ تھا. بنو امیہ کا دور تھا جہاں مسجدوں کے ممبر و محراب سے اہل بیت اطہار اور مولا علی شیر خدا کو گالیاں دی اور دلوائی جاتی تھی. وہ دور تھا کہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنا جرم تھا. ایسے میں حسنین کریمین کو رسول اللہ کا بیٹا کہنا یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا. چنانچہ کہا کہ بلاؤ اس فقیہ، بڈھے فقیہ کو بلاؤ، یہ وہ حسنین کریمین کو آخر کیوں رسول اللہ کا بیٹا کہتا ہے. حضرت یحییٰ بن یعمر تشریف لائے ہیں. اس نے کہا حجاج ابن یوسف نے، اے بوڑھے فقیہ، بڑھاپے میں تیرا دماغ سٹیا گیا ہے کیا؟ میں نے سنا ہے کہ تو حسنین کو، حسن حسین کو ابن رسول اللہ کہتا ہے. کہا ہاں میں بلا شبہ حسنین کریمین کو رسول اللہ کا بیٹا کہتا ہوں، ابن رسول اللہ کہتا ہوں. کہا اچھا، اس کے لیے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا میں دلیل قرآن سے دوں گا. انہوں نے فرمایا کہ میں دلیل قرآن سے دوں گا. کہا اچھا، قرآن سے دلیل دے کر تو نے مجھے اگر قائل کر دیا تو تیرے لیے انعام ہے، لیکن اگر ایسا تو نہ کر سکا تو میں تجھے قتل کرنے پر بھی یہ رکھتا ہوں کہ میں تجھے قتل بھی کر سکتا ہوں. حضرت یحییٰ بن یعمر نے فرمایا بلا شبہ میں اس کے لیے تیار ہوں. کہا ہاں چلو کیا بات ہے، فرماؤ، کہو کیسے تم دلیل دیتے ہو. حضرت یحییٰ بن یعمر نے کہا کہ سورہ انعام کی تو آیت نمبر 84 پڑھ. میں نے کہا کہ بہت بڑا وہ زبردست حافظ تھا. سورہ انعام آیت نمبر 84 جو ہی کہا ہے اس نے پڑھنا شروع کر دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ظاہر ہے کہ انہیں ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کو تو ترجمہ و مفہوم بتانا پڑے گا. مفہوم بس اس کا یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عطا فرمایا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، اور پھر ان انبیاء کرام کے نام دیے جن جن انبیاء کا نام آیا کہ فلاں کو حکمرانی دی، انہیں مقام عطا فرمایا، ان کی نسلوں کو گنوانا شروع کیا. یہ حضرت ابراہیم کی نسل پوری بیان کی گئی. کہا اچھا اب اگلی آیت بھی پڑھ لے. تو حجاج بن یوسف پھر اگلی آیت پڑھتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور اس میں زکریا بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، اور عیسیٰ بھی ہیں، اور الیاس بھی. کہا سن، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کی نسل سے یعقوب کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ سلیمان داؤد کا تذکرہ ہو رہا ہے، یحییٰ زکریا کا تذکرہ ہو رہا ہے، الیاس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ سب کا تذکرہ تو درست ہے، لیکن اس تذکرے میں، اس ناموں میں عیسیٰ کا نام کیسے آ گیا؟ کیونکہ عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں. حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے صرف ماں کی کوکھ سے دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو پھر حضرت عیسیٰ کیسے حضرت ابراہیم کی اولاد ہو سکتے ہیں؟ حجاج بن یوسف خاموش رہ گیا. تو فقیہ عراق حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں اب پرجلال انداز میں کہ سن، جب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے صرف
ماں کی نسبت کی بنیاد پر وہ اولاد ابراہیم میں شامل ہو سکتے ہیں، تو فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے یہ حسنین کریمین ابن رسول اللہ کیوں کر نہیں ہو سکتے ہیں؟ حجاج ابن یوسف نے جب یہ سنا ہے تو تعجب سے کہنے لگا واللہ باللہ تاللہ، میں نے نہ جانے کتنی بار یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، لیکن کبھی میں نے اس پر غور نہیں کیا، کبھی میں اس کی گہرائی میں نہیں پہنچا۔ کیا ہی تو نے استنباط کیا ہے، کیا ہی تو نے دلیل پیش کی ہے؟ اور راوی کہتے ہیں کہ بالآخر وہ اس جیسا ظالم و جابر اور اہل بیت کا دشمن بھی وہ حضرت یحییٰ بن یعمر کو دلیل انعام و اکرام دینے سے اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ یہاں پر کہنے کا مدعا کیا ہے کہ اتنا ظالم و جابر بادشاہ تھا، گورنر تھا، لیکن اس کے سامنے اعلائے کلمت الحق بلند کرنے سے وقت کا وہ عظیم عالم دین اپنے آپ کو روک نہ سکا، اور جو سچی بات تھی اور حق بات تھی اسے بیان کی ہے۔ تو عالموں کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ مسئلہ اگر صحیح ہے، درست ہے، تو آپ یہ دیکھے بغیر کہ سامنے کون ہے، کیا ہے، اس مسئلے کو صحیح انداز میں، واضح انداز میں بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے علامہ وقت اور بڑے بڑے عالم دین مصلحت کوش ہو گئے ہیں اور اپنی زبان کو بسا اوقات بند کر لیتے ہیں، اور کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ چھٹ بھئیے قسم کے مولویوں نے بازار گرم کر رکھا ہے اور عجیب و غریب صورتحال بنا کر رکھ دی گئی ہے۔ پہلے کیفیت یہ تھی کہ آپس میں محبت، آپس میں ملنا جلنا، آپس میں نرمی، ایک دوسرے کو اختلاف کے ساتھ بھی برداشت کیا جاتا تھا، لیکن افسوس آج ذرا سا بھی اختلاف برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کسی کے لیے ہمارے دل میں حسن ظن نہیں ہے، بدگمانی 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 بدگمانی۔ اللہ اکبر۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اخلاق، احسان اور یوں کہہ لیں کہ تصوف سے دوری ہے۔ حقیقی معنوں میں جو اخلاق مصطفیٰ، اخلاق حسنہ یا صوفیہ اور بزرگان دین کے جو معاملات تھے، ان سے دوری کی بنیاد پر یہ کیفیت ہو کر رہ گئی ہے۔ حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نشے میں مست پڑا ہوا بھی دیکھوں تو میں یہ گمان کروں گا کہ زبردستی کسی نے اس کو نشہ پلا دیا ہے۔ غور سے سنیں کہ کوئی مسلمان کو میں یہ دیکھوں کہ وہ نشے میں مست ہے اور نشے کا شکار ہو کر کے پڑا ہوا ہے، تو میں یہی کروں گا، گمان کروں گا، ایک مومن سے حسن ظن رکھوں گا، تو شاید زبردستی کسی نے اسے شراب اس کے منہ میں ڈال دیا ہے، جس کی بنیاد پر اس کا معاملہ اس طریقے کا ہے۔ کل تک یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے عیب کو چھپایا جائے، تو وہ قیامت میں اس کے عیب کو چھپایا جائے، تو وہ دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپائے۔ وہ دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپائے گا، اللہ اس کے عیب کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا بریلوی کا بڑا پیارا شعر ہے، میں اکثر مناجات میں پڑھتا ہوں۔ عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ میرے بھائیو، ہم میں سے کون ہے جو دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو فرشتہ ہے؟ ہم نے جو کچھ عمل کیا ہوا ہے نا، اور کیا کیا کر کے یہاں کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیشانیوں پر اللہ اگر وہ لکھ دے کہ یہ کون سا جرم کر کے بندہ آ رہا ہے، تو منہ دکھانے کے لائق ہم نہ رہیں، منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو ستار ہے، یعنی عیبوں کا چھپانے والا ہے، گناہوں کو پوشیدہ رکھنے والا ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے گناہوں پہ ہمارے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ علامہ حسن اسی کو کہتے ہیں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے
کہ اللہ نے جس طریقے سے دنیا میں عیب کو چھپایا ہوا ہے قیامت میں بھی عیب کو چھپائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے، عیب پر پردہ ڈالے۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ویڈیو بنا کر کے پوسٹ لکھ کر کے عیب جوئی کرنے میں اور عیوب کو پھیلانے میں اپنی شان سمجھتے ہیں، اور اس میں یہ عام نوجوان کم ملوث ہیں۔ بظاہر یہ مولوی اور دیندار مفتیوں کا جو طبقہ ہے نا، یہ اس میں زیادہ انوالو ہے، جو نئے نئے فارغ ہو رہے ہیں، نئے نئے نکل رہے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ یہ کیسے فارغ ہو رہے ہیں، مدارس اسلامیہ میں آخر انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیسا سبق دیا جا رہا ہے، کیسا درس دیا جا رہا ہے۔ زبانیں کتنی گندی ہو گئی ہیں، اور انگلیوں میں کیا کیفیت پیدا ہو گئی کہ جو چاہا لکھا، جو چاہا بول دیا، کسی کا کچھ خیال نہیں، کوئی مروت نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان تو اساتذہ پر بھی لگتا ہے۔ آج یہ محفل جس ذات بابرکات کی ہے، قاضی شریعت حضرت مولانا محمد شفیع صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم عالم دین تھے کہ جب میں ان کی کتاب زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو عش کرتا ہوں۔ ان کی اساتذہ کی فہرست دیکھ کر ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ بریلی شریف میں پڑھ رہے تھے تو محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا علامہ سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری جو صدر الشریعہ کے صاحبزادے ہیں، وہ آپ کے استاذ ہیں۔ پھر وہاں سے آپ جب تشریف لاتے ہیں یہاں مبارک پور کی سرزمین پر تو حافظ ملت کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، وہ آپ کے استاذ ہیں۔ حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی آپ کے استاذ ہیں، اور یہ عظیم اساتذہ کے پروردہ ہیں، عظیم اساتذہ کے پروردہ ہیں۔ یقیناً آج کے ڈیٹ میں شان بتانے کے لیے اپنے اساتذہ کا نام بتا دیا جاتا ہے کہ میں فلاں عظیم شاگردوں کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن کچھ ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں کہ اساتذہ جن کے بارے میں فخر سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب میرے شاگرد ہیں، یہ فلاں صاحب میرے شاگرد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی شریعت حضرت علامہ محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان عظیم شاگردوں میں ہیں کہ حضرت محدث اعظم پاکستان بھی کہتے ہوں گے کہ محمد شفیع میرے شاگرد ہیں، حافظ ملت بھی کہتے ہوں گے کہ محمد شفیع میرے شاگرد ہیں، یہ دبدبہ عبد المصطفیٰ اعظمی بھی کہتے ہوں گے کہ محمد شفیع میرے شاگرد ہیں، کہ استاذ بھی جن کی شاگردی پر ناز کرے، ایسے شاگردوں میں اور ایسے علماء میں حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور پھر جب ان کے شاگردوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، ایک سے ایک جواہر پارے، ایک سے ایک لالو گہر۔ حضرت مولانا عبداللہ خان اعظمی ہیں، حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی ہیں، حضرت مولانا علامہ ارشد القادری صاحب جیسی شخصیت بھی غالباً ہے۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ میں نے عرض کیا کہ میرے والد گرامی حضرت علامہ سید شاہ رکن الدین اصدق صاحب بھی مدظلہ العالی آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ کیسے سنجیدہ، کیسے بردبار، کیسے حلیم الطبع، اور کیسے اپنے کام اور ٹارگٹ کی طرف نظر رکھنے والی شخصیات تھے۔ یاد رکھیں، یہ جو اساتذہ تھے، یہ جو علماء کی جماعت تھی، یہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے اساتذہ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا، نمونہ بنایا ہوا تھا، اور انہیں درسگاہ میں صرف کتابیں نہیں پڑھایا کرتے تھے، بلکہ کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے، انہیں نصیحت بھی کیا کرتے تھے، انہیں اخلاق کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ والد گرامی نے تو حافظ ملت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، باضابطہ ایک کتاب آئینہ حافظ ملت ہے، اور اس کتاب کے مقدمے میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ مجھے دوسرے سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں حافظ ملت پر اگر صرف اپنی یادداشت کے مطابق اور جو کچھ میں نے لکھا ہے اسے لکھ دوں تو انسائیکلوپیڈیا تیار ہو جائے، اور انہوں نے وہ لکھا ہے۔ چنانچہ والد صاحب بڑا پیارا واقعہ حافظ ملت کا لکھتے ہیں کہ
عموماً حافظ ملت فارغ ہو کر کے اپنے گھر سے چل کر کے تشریف لایا کرتے تھے. مصباح العلوم جو یہ قصبے کا ادارہ تھا پرانا، وہ تشریف لایا کرتے تھے فارغ وغیرہ ہو کر. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو استنجا وغیرہ کی حاجت ہو جائے تو مدرسے کی استنجا خانے میں جایا کرتے تھے. چنانچہ ایک دن آپ کو حاجت ہو گئی، اور جب حاجت ہوئی ہے تو آپ داخل ہوئے ہیں استنجا خانہ میں، بیت الخلا وغیرہ بھی تھا. جب وہاں سے تشریف لائے ہیں تو آپ کا چہرہ تمتما رہا تھا، چہرہ تمتما رہا تھا. سارے بچوں کو جمع فرمایا آپ نے، سارے بچوں کو بلاؤ. سارے بچے جب آ گئے، جمع ہو گئے، تو آپ نے ان سے کہا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کس نے بیت الخلا کے دروازے پر دیوبند لکھا ہے؟ تم میں سے کس نے استنجا خانے کے دروازے پر دیوبند لکھا ہے؟ سناٹا چھایا ہوا ہے. کون بولے کہ ہم نے لکھا ہے، یا کون کس کی طرف اشارہ کرے؟ جب سکوت طاری رہا ہے تب آپ نے فرمایا ہے، سنو، یہ تم نے جو حرکت کی ہے یہ حرکت قرآن کے خلاف ہے، یہ حرکت حدیث کے خلاف ہے، اور یہ حرکت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر تم خود اپنے بزرگوں کو گالی دلواتے ہو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. دوسروں کے معبودوں کو تم برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے خداؤں کو بھی برا بھلا کہیں گے. اور پھر ایک حدیث پاک آپ نے سنائی، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے، لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے. صحابہ نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا یا رسول اللہ، بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ اس طرح کہ تم اگر کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دے گا. تو تمہارے ماں باپ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا گویا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا ہے، اور اس کے مجرم تم ہو، اس کے مجرم تم ہو. میرے نوجوانوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا مدرسوں سے تعلق نہیں ہے، آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کی زبانوں پر جو گالیاں ہیں نا، وہ گالیاں وہ بیٹھ گئی ہیں، جم گئی ہیں. 4 جملہ کہیں گے، 1 گالی بکیں گے. اور بالخصوص جو ہے، میں اچھی طریقے سے لینگویج بھی جانتا ہوں مبارک پور کی. یہاں کی لینگویج کیا ہے؟ رامپور کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہاں کسی نے کہا کہ بڑی گالیاں دے کر کے لوگ بات کرتے ہیں. ایک بڑے عالم و فاضل صاحب رکشے والے کے پاس گئے، رکشے پر بیٹھے، کہا کیا بھائی، میں نے سنا ہے کہ تمہارے اس شہر رامپور میں لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں. تو نے کہا تیری گالی بکا، اور گالی بکنے کے بعد کون کہتا ہے؟ تو گالی کیا ہے؟ اس کی زبان پر بیٹھ گئی ہے، گالی بیٹھ گئی ہے. اور آج کا نوجوان گالی کو گالی سمجھ ہی نہیں رہا کہ گالی بھی ہے یہ، اور جواب میں وہ اس کی ماں بہن کو گالی دے رہا، یہ اس کی ماں بہن کو. استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ. اگر یہ حرکت دوسرے نوجوان کرے تو کیا کریں؟ ان کے پاس کوئی نظام حیات نہیں ہے، نظام زندگی نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ سلیقہ ان کے پاس نہیں ہے. لیکن تمہارے پاس قرآن کی شکل میں، صاحب قرآن کی شکل میں ایک رول ماڈل ہے، ایک کتاب زندگی ہے، زندگی گزارنے کا اور طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے. میرے نوجوانوں اور میرے پیاروں، خبردار خبردار، اپنی دشمنوں کو بھی تم گالیاں نہ دو، اپنے دشمنوں کو بھی تم گالیاں نہ دو. آپ سوچو تو صحیح کہ عام نوجوان اگر اس طریقے کی حرکت کرے تو کرے، لیکن ذرا سوشل میڈیا پر جائیں، اپنے آپ کو مولوی کہنے والا، اپنے آپ کو مفتی کہنے والا، اپنے نام کے آگے مصباحی، علیمی یا امجدی یا کچھ اور رکھنے والے مولویوں کا حال یہ ہے کہ وہ گالیاں بک کر دوسرے کے خلاف اختلاف کر رہے ہیں، اور دوسروں کو گالیاں بک کر کے باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچیں یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. جب قائدین ایسے ہو جائیں گے، جب اپنے آپ کو عالم کہنے والوں کا حال یہ ہوگا، تو جاہلوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے، بڑے بڑوں کا اختلاف رہا ہے، لیکن اختلاف کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے. اور سنو، علم کسی پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، علم
किसी पर खत्म नहीं हो जाता है। तुमने अपनी बात को, अपनी तहरीर को और अपनी फिक्र को ये कैसे समझ लिया कि जो हमने लिख दिया है और जो हमने कह दिया है वही हरफ आखिर है, और इसके अलावा कोई तहकीक नहीं हो सकती है, और इसके अलावा कोई इल्मी बात नहीं हो सकती है। हकीकतन ऐसा कहने वाला और ऐसे समझने वाले से बड़ा जाहिल कोई और नहीं है। यही वजह है ना, हम इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं, भले हम शाफई ना हो, हम इमाम शाफई के मानने वाले हैं। हम भले हम्बली ना हो, हम इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हैं। हम भले मालिकी ना हो, हम इमाम मालिक के मानने वाले हैं। है कि नहीं है? चारों इमाम बरहक है, हम सबके मानने वाले हैं। भले हम पैरवी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करते हैं, लेकिन मुझे बताओ तो सही, क्या कि कोई हनफी किसी शाफई आलिम दीन की बात से इख्तलाफ गालिबक की करेगा या कह लेगा जो ये है? जी नहीं, एक जाहिल तो ऐसा कर सकता है, कोई आलिम ऐसा नहीं कर सकता है। वो चारों हमारे सर के ताज हैं, चारों में इख्तलाफात हुए हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त किया है। उलमा ने भी एक दूसरे को बर्दाश्त किया है। हाँ, बाद में जब अनानियत आई है, नफसानियत आई है, तो ज़माने ने देखा है कि रफ़ा यदैन के मसले पर, आमीन बिल जहर और बिस्सिर के मसले पर बगदाद में स्टेज लगा है और मुनाजरे शुरू हुए हैं कि हम हक पर हैं कि तुम हक पर हो। इस तरह की बहसें चलती रही हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने चंगेज खान की सूरत में तातारी फौज को उतारा है, और फिर कैफियत ये हो गई कि ना आमीन बिल जहर वाले जिंदा रहे, ना आमीन बिल सिर वाले जिंदा रहे, ना ही रफ़ा यदैन करने वाले जिंदा रहे, और ना ही रफ़ा यदैन न करने वाले जिंदा रहे। सब के सब खत्म हो गए। याद रखें, अगर जलसे और तकरीरें आप नफ्स के उभारने के लिए, मजे लेने के लिए और लुत्फ लेने के लिए आप सुनते हैं, तो अल्लाह की कसम आप न सुना करें। आप दीन सीखने के लिए, बुजुर्गों से मोहब्बत पैदा करने के लिए, उलमा से, मशाइख से मोहब्बत के लिए अगर इस मजलिस में आते हैं तो सुभान अल्लाह, लेकिन तनकीद के लिए, मजे लेने के लिए, लुत्फ हासिल करने के लिए और दूसरों पर इल्जाम तराशी के लिए, कोई नुक्ता तलाश करने के लिए आप आते हैं, तो यहां बैठने से बेहतर है कि अपने घर में जाकर सोए रहें। अपने घर में जाकर सोए रहें कि कम से कम आप मुजरिम ना हो। आज हम किस समत जा रहे हैं? पहले एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा मौजूद था, तो बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। आजी इंकिसारी नाम की चीज नहीं है। हकीकी जो उलमा आज भी है ना, उनका सिरुल मिजाज आजी इंकिसारी, कोई उन्हें बुरा भी भला भी कहता है तो पलट कर जवाब वो नहीं लिया करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त वाकया हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब गुलिस्तान और बुस्ता में लिखा है कि काज़ी शहर के कमरे में उलमा की एक जमात बैठी हुई थी और कोई इल्मी बहस चल रही थी। बहुत गौर से सुनो, कोई इल्मी बहस चल रही थी कि एक बेचारा फटा पुराना आम सा लिबास पहना हुआ शख्स उनके दरमियान आकर बैठ गया। तो उलमा की जमात ने बहुत धुतकार करके उसे जूतों के पास बैठाया। चलो उधर, यहाँ कहाँ बैठ गया, उधर किनारे बैठा दिया है। और फिर हाल ये हुआ कि बात शुरू हुई, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, सख्त रवैया और सख्त बातें शुरू हो गई कि मान वो जूतों के पास बैठा हुआ वो फकीर मर्द कलंदर कहता है कि अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। लोग मुतवज्जे हुए। किसी ने कहा तुम्हारा ये मनसब नहीं है, खामोश रहो। लेकिन किसी नरम दिल बंदे ने कहा नहीं, जरा बोलने की इजाजत दो, सुनो तो सही बोलता क्या है। और जब इस इल्मी मसला पर उसने जबान खोली है तो वो शेर भी कहा है, जनाब सादी का शेर है ना, तो मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद, कि जब तक मर्द की जबान खुलती नहीं, एक शख्स तक बोलता नहीं है, उसके ऐबो हुनर पोशीदा रहते हैं। चुनांचे जब बोलना शुरू किया है और इल्मी इस्तदलाल पेश किया है कि सारे के सारे साकित और जामिद हो गए हैं और ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये बहुत बड़े आलिम दीन है, फ़क़ीह हैं, हम इन्हें समझ न सके। अब ताज़ीम के साथ आगे लाकर बिठाया जाता है और काज़ी शहर अपना इमामा उतार कर उनके शहर सर पर, उस मर्द फ़कीर के सर के ऊपर रखना चाहते हैं कि वो मर्द फ़कीर
کھڑا ہو جاتا ہے. کہا مجھے یہ تمہارا امامہ نہیں چاہیے کہ جس امامے نے تمہیں متکبر بنا دیا ہے, جس امامے نے تمہیں مغرور بنا دیا ہے, جس جبے نے تمہیں آج یہ بنا دیا ہے کہ انانیت اور نفسانیت کا پتلا بنا دیا ہے. مجھے نہ یہ تمہارا جبہ چاہیے اور نہ تمہارا امامہ چاہیے. یہ کہتے ہوئے مجلس سے اٹھتا ہے, وہ گزر جاتا ہے. حقیقتاً اللہ کی طرف سے اس مرد فقیر کو بھیجا گیا تھا کہ وہ علماء کو نصیحت کرے اور انہیں سمجھائے کہ آج تمہیں کیسا ہونا چاہیے, منکسر المزاج ہونا چاہیے. ان واقعات کی روشنی میں جب حضرت قاضی شریعت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتا ہوں تو دل اش اش کرتا ہے کہ واقعی یہ علماء متاخرین میں ہونے کے باوجود علماء متقدمین کی جیسی شان رکھا کرتے تھے. منکسر المزاج, بردبار, درگزر سے کام لینے والے. اور سبحان اللہ کیفیت یہ کہ جب تک حالت فقیری میں رہے, حالات اچھے نہیں تھے, تو صبر و توکل کے پیکر رہے. کسی کی طرف انہوں نے ہاتھ اپنا نہیں پھیلایا اور اپنی ضرورت کسی انسان کے سامنے نہیں پیش کی. لیکن جب پھر تجارت شروع کیا ہے اور اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو کیفیت یہ ہو گئی کہ جس ادارے میں بھی پڑھا رہے ہیں تو فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں, خیر آباد جا رہے ہیں پڑھانے کے لیے تو کرایہ تک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مولانا عبداللہ خان اعظمی جو ان کے شاگرد ہیں وہ جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے, اپنی جگہ پر اپنے استاذ محترم سے درخواست کر رہے ہیں حضور 3 مہینے میں نہیں رہوں گا, میری جگہ پر آپ درس دیتے جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی میں جا کر درس دے دیتے تو بڑا کرم ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کا کوئی شاگرد اپنے استاذ سے یہ درخواست کی جرات کر سکتا ہے؟ جی نہیں کر سکتا ہے. لیکن وہ کیسے استاذ تھے کہ شاگرد آ کے درخواست کر رہا ہے حضور میری جگہ پر میرے ادارے میں پڑھائیں, اور کوئی چوں چرا نہیں. کہا ٹھیک ہے, اور پھر جانا شروع کیا ہے. کرایہ دیا جا رہا ہے تو کرایہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوچو کہ آج کے جس دور میں جب جنازہ پڑھانے کے لیے بھی مولویوں کو دعوت دی جائے تو جنازے پر بھی وہ امید رکھتے ہیں کہ نذرانہ ملے اور لفافہ ملے تو ہم کوئی نماز جنازہ پڑھائیں. ایسے عالم میں وہ مرد مومن, وہ قلندر, وہ عظیم عالم دین فی سبیل اللہ, اللہ کے رضا کے لیے اپنے خرچ سے جامعہ جاتا ہے, پڑھاتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, آتا ہے, گرمی میں بھی اور سردی میں بھی, یہاں تک کہ سردی کے عالم میں تکلیف اٹھاتے ہوئے وہ خیر آباد جاتے ہیں, اور پھر سردی لگتی ہے اور اسی سردی میں درس دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یقیناً یہ وہ شخصیات تھیں کہ جن کی تربیت نے, جن کو اساتذہ نے جن کی تربیت کی تھی, اور ان کے شاگردوں تک بھی جو معاملہ تھا وہ سبحان اللہ کا تھا. لیکن آج نہ وہ اساتذہ رہے, نہ وہ شاگرد رہے, نہ تربیت کرنے والا ہی جب نہ ہو تو پھر شاگردوں کا معاملہ کیا ہوگا. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے استاذ موجود ہوں گے. یاد رکھیں, استاذ ضروری نہیں ہے کہ علم حدیثی کا درس دینے والا استاذ ہو. استاذ ہر قسم کا ہو سکتا ہے, چاہے وہ بخاری کا استاذ ہو, چاہے قاعدہ بغدادی کا استاذ ہو, یا کسی فن کا استاذ ہو. لیکن استاذ ہوتا ہے. استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو محنت سے پڑھائیں. آج اساتذہ ڈنڈی مار کر کے پڑھاتے ہیں. موبائل کا زمانہ ہے, مکتب میں بیٹھے ہوئے موبائل چل رہا ہے. نہ جانے کتنے ٹیوشن پڑھانے والے مدرسوں میں جا کر کے شکایت کی, حضرت کیا بتائیں, آن لائن ہی آدھا گھنٹہ پڑھا لیکن چلے گا. ہمارے یہاں حافظ صاحب, قاری صاحب, مولانا صاحب, امام صاحب تشریف لاتے ہیں, آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے, آدھا گھنٹہ موبائل چلتا ہے, 45 منٹ اور تھوڑا سا رینٹ ٹیک کروایا. 1 سال سے 10 کا 10 سبق آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے. یاد رکھیں, ابھی تو آپ بچوں سے ڈنڈی مار کر کے, یہ بھی اساتذہ بیٹھے ہیں سن لیں. اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا, جس طریقے سے خبریں اور وائرل ہوتی ہیں اور باتیں وائرل, ہم سوچ بھی نہیں سکتا بندہ کی باتیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گی اور کہاں سے کہاں تک کا معاملہ ہو جائے گا. یہ کیفیت ہو گئی ہے. تو وہ سارے لوگ سنیں, یاد رکھیں کہ آج تو آپ کسی بچے کو بچہ سمجھ رہے ہیں, لیکن جب بچہ ہوشیار ہوتا ہے نا تو بچپن کی یادیں نقش ہوتی ہیں.
ہمیں اپنے بچپن کا زمانہ خوب یاد ہے. 10 سال کے زمانے سے لے کر یوں کہہ لیجیے کہ جب ابتدائی زمانے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور بعض فراغت تک تقریباً کہہ لیجیے 15-20 سال کا جو بھی عرصہ ہے، اس عرصے میں کس استاذ نے پڑھایا ہے اور کس استاذ نے ڈنڈی ماری ہے خوب اچھی طریقے سے یاد ہے. اسی لیے کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، بڑا مزیدار ہے وہ شعر. اس شاعر نے کہا ہے کہ استاذ بنے تم مگر خاک پڑھایا. استاذ بنے تم مگر بعد میں جب بچہ ہوشیار ہو جائے گا نا، کسی لائق ہو جائے گا، آپ جائیے گا مجھے پہچانا میں تمہارا استاذ ہوں، تو اگر اچھے سے پڑھایا ہوگا تو دستبوسی کرے گا، خیال کرے گا آپ کا. لیکن ڈنڈی مار کر پڑھایا ہوگا نا تو وہ پلٹ کر کیا کہے گا؟ سنیں شاعر کے زبان میں، کہے گا استاذ بنے تم مگر خاک پڑھایا. استاذ بنے تم مگر خاک پڑھایا، ادرک کی جمع پوچھی تو ادراک بتایا. ادرک کی جمع پوچھی تو ادراک بتایا، یعنی تم نے کیا خاک ہم کو پڑھایا یار؟ تمہاری پڑھائی کی وجہ سے میرا کیریئر اور میرا مستقبل تباہ ہو گیا ہے. اس لیے کوئی بھی استاذ ہے، چاہے وہ 1 2 3 4 5 والوں کو پڑھا رہا ہو، چاہے گریجویشن والے کو پڑھا رہا ہو، چاہے وہ قاعدہ بغدادی والے کو پڑھا رہا ہو، چاہے وہ ناظرے والے کو پڑھا رہا ہو، چاہے وہ کسی کو پڑھا رہا ہو، وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور کبھی کبھی موقع نکال کر اس موبائل کی لعنت اور موبائل کی دنیا سے نکل کر میرے پیارے کبھی ہاتھ میں کتاب لے لیا کرو. اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنی روشن تاریخ کو پڑھے، ان علماء کی تاریخ کو پڑھو، ان کی قربانی کی تاریخ کو پڑھو. دل و دماغ روشن ہو جائے گا اور کچھ کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. اللہ کریم ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جلا وہ شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش بند کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.